بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات اپنی دینی رہنمائی اور سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں یاد کرتے ہیں۔ آپ حضرات کا ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں بہانہ بن جاتے ہیں ہماری دینی خدمت کے لیے۔ آج جو سوالات ہمارے سامنے ہیں ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال بنت مبشر کانپور سے ہیں۔ سلام کے بعد انہوں نے لکھا، حضرت آن لائن ریسیلنگ بزنس جائز ہے؟ مثلا کسی اپلیکیشن میں اپنا وقت دے کر اس سے مطلوبہ اشیاء کی تصویر تلاش کر کے ان میں اپنا منافع جوڑ کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا جائے، پھر اپنی ملکیت میں لیے بغیر خریدار سے اس کی قیمت لے کر ڈیلر کو دی جائے اور ڈیلر خریدار تک بھجوا دیں، یا اگر خود ڈیلر کو قیمت دے دی جائے اور جب خریدار تک اس کی مطلوبہ چیز پہنچ جائے پھر اس سے اس کی قیمت لی جائے۔ اسی طرح اگرچہ ڈیلر بھی ریسیلر ہو تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وضاحتی جواب مطلوب ہے۔ جواب یہ ہے کہ آن لائن ریسیلنگ والا جو آپ نے مسئلہ چھیڑا ہے، اب تو یہ سوشل میڈیا پر یہ عام بات ہو گئی ہے، اور اس میں جو خرابی جس کی وجہ سے آپ کو شبہ پیدا ہوا کہ یہ خرید فروخت جائز بھی ہے کہ نہیں، اس میں وہی بات ہے کہ اپنی ملکیت میں لیے بغیر خریدار کو آپ بیچ دیتے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے خریدار سے وصول لیتی ہیں اور پھر ڈیلر کو پہنچاتی ہیں، ڈیلر کو اپنے پاس سے دے دیتی ہیں اور ڈیلر جو ہے وہ سامان پہنچا دیتا ہے، پھر وہ قیمت وصول لیتا ہے، تو یہ جو وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے قیمت۔ تو اس میں جو خرابی ہے وہ یہی کہ ملکیت میں لیے بغیر آپ سامان کو بیچ رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ بیع قبل القبض ہو رہی ہے۔ آپ نے ڈیلر سے اپنا ایک ڈیل کی کہ ہم آپ کو آرڈر دیا کریں گے اور سامان آپ پہنچوا دیا کیجیے گا، ہمارا اتنا منافع لگا کر کے آپ کو جو ہے پیسے مل جایا کریں گے۔ تو اس میں آپ نے قبضہ تو کیا نہیں، چیز خریدی نہیں ڈیلر سے، آپ صرف واسطہ بن گئیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے جائز ہونے کی ایک دوسری صورت ہوگی، اس کو بیع کے بجائے یوں مانا جائے کہ آپ بیچ میں وکیل ہیں یا جو ہے بیچ میں آپ اپنا کمیشن لے رہی ہیں، اور یہ بات بھی جائز ہے کہ آپ کسی دکاندار کو اپنا کسٹمر دیں اور اس کا جو ہے بیچ میں کمیشن لے لیں، وہ کمیشن آپ کا طے ہو اور کسٹمر کا اس کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کے بیچ میں پڑنے سے، تو یہ بات کمیشن لینا اس طرح جائز ہوتا ہے۔ یا یہ کہ آپ وکیل بن جائیں، بیچ میں ڈیلر کی وکیل بن جائے کہ تم میرا سامان بیچو، ہم تم کو جو ہے اپنے ماتحت ہونے اور اپنے کارندہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنی رقم دیں گے۔ تو غرض یہ کہ اس طرح کی شکل و تعویل کرنی پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کا کاروبار میں گنجائش ہے، اور بہتر شکل یہی ہوگی کہ آپ پہلے خرید لیں اور خرید کر کے پھر کسٹمر کو دوبارہ کہیں کہ یہ سامان کی بیع ہم آپ سے پھر سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہمارا معاملہ ہوا تھا، ہم پھر سے آپ کو جو ہے اختیار دیتے ہیں، آپ ہم سے معاملہ کریں گے؟ وہ کہتا ہے ہاں کریں گے، تو پھر سے ہم معاملہ نیا کر لیں، وہ چیز آپ کے خریداری کی وجہ سے آپ کے ماتحت ملکیت میں آ چکی ہوگی، اور ملکیت میں آنے کی وجہ سے اس کا بیچنا آپ کے لیے صحیح ہو چکا ہوگا۔ اگر اس طرح صاف ستھرا معاملہ ہو جائے تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے، ورنہ جو طریقہ چل رہا ہے اس میں بھی کچھ پہلوؤں سے گنجائش نکالی گئی ہے، اور آج کے حالات میں جب کہ اس کا عموم ہے اور سب مبتلا ہیں اور اس میں کوئی جھگڑے کی شکل نہیں پیدا ہوتی ہے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان، تو اس طرح کی خرید فروخت کی بہرحال گنجائش رہے گی۔ اگلا سوال جناب عبدالاحد صاحب، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، ہمارے شہر میں مفتی کوئی نہیں ہے، صرف عالم ہی ہمارے یہاں ہیں، ہم کو دینی جائز و ناجائز کے مسئلے مسائل کس سے اور کیسے پوچھنے چاہیے؟ تھوڑی رہنمائی کر دیجئے۔ جواب یہ کہ آپ پوچھ تو رہے ہیں، آپ کے یہاں کوئی مفتی نہیں، آپ ماشاءاللہ مفتی سے خود رابطہ کیے ہوئے ہیں، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عالم نہیں ہے، ہمارے یہاں مفتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ بتانے کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی معتبر عالم بھی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ ہاں، عالم کو ضروری نہیں کہ سارے مسئلے معلوم ہو، مفتی کی بھی ضروری نہیں سارے مسئلے معلوم ہو، تو مسئلہ بتانے والوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جس مسئلے میں ان کو جو صحیح اور تسلی بخش جواب معلوم نہ ہو تو وہ کسی اپنے سے بڑے عالم کسی اور مفتی کی طرف رہنمائی کر دے۔ باقی آپ کو اگر کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آ رہی ہے مسائل دریافت کرنے کی، اور آپ کے یہاں کوئی مستند معتبر عالم نہیں ہے، تو آپ جو ہے اسی طرح ہفتہ واری ہمارے دینی چینل سے سوال جواب جدید مسائل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہی دوسرا سوال ہے
کیا صبح و شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بدعت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا، تھوڑی رہنمائی کر دیجئے۔ جواب یہ کہ بدعت تو ہرگز نہیں ہے۔ بھائی استغفار کیوں بدعت ہوگا؟ درود شریف پڑھنا کیوں بدعت ہوگا؟ تیسرا کلمہ پڑھنا کیوں بدعت ہوگا؟ یہ تو حدیث کے اذکار ہیں، ان کی اصلیت مل رہی ہے۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کی اصل نہ ملے۔ اگر آپ کہیں کہ تعداد کے اعتبار سے بدعت ہے تو تعداد مقصود نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ غیر ثابت کو اور غیر عبادت کو عبادت سمجھ کر کے مخصوص سمجھ کر کیا جائے، تو گنتی مقصد نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو گنتی اس لیے ہے تاکہ ہمارا نفس جو ہے، ہم جو ہے ایک عادی بن جائے عبادت کا، کہ 100 مرتبہ جب کریں گے تو اس کا رنگ چڑھے گا اور آپ پھر چلتے پھرتے ٹہلتے آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ تو یہ 100 مرتبہ کا عدد مقصود نہیں ہے، اس بنا پر اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بدعت جو چیز ہوتی ہے اس کو سنت سمجھ کر مخصوص سمجھ کر کیا جاتا ہے، تو کوئی عدد کو تھوڑی سنت سمجھتا ہے، اور باقی یہ جو اذکار ہے یہ تو سنت ہے ہی ہے۔ اس لیے 100 مرتبہ پڑھنے کے جو مشائخ معمول بتاتے ہیں یہ بطور علاج کے ہے، عادت کے لیے ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان مفتی صاحب کی بھی عادت ہوگی نہیں، اگر یہ عادت ہوتی تو انہیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا اور پھر یہ اشکال نہ پیش آتا ان کو، اور وہ کہاں سے فارغ ہیں، کہاں کے مفتی ہیں۔ آپ اگر یہ لکھ دیتے تو شاید اور بات صاف ہو جاتی، کیونکہ بعض دفعہ مفتی نہ ہو کر بھی بہت سے لوگ مفتی کا لیبل لگا کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ خیر، اگلا سوال دیکھیں، تہنیہ فاطمہ، انہوں نے سلام کے بعد اپنا ایک اشکال پیش کیا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 614 گرام چاندی ہے، جو انڈین روپے 42,000 تقریباً ہوتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ جو زکوٰۃ کی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور ان کی اکثریت گھروں میں یا دکانوں میں کام کرتی ہے، ان کے پاس نقدی کے علاوہ 1 یا 2 تولہ سونا بھی ہوتا ہے جو انہیں زکوٰۃ کا مستحق نہیں بناتا ہے، اور سونا ہے یا نہیں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ایسی صورت میں مستحق زکوٰۃ کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے تو کیا ادا ہو جائے گی؟ اس کا حل برائے مہربانی بتا دیں۔ 1 تولہ سونا 49,000 کے قریب ہے۔ خیر، قیمت کا ریٹ تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کا اشکال مضبوط ہے کہ 42,000 والا جس کے پاس چاندی ہے 42,000 کے بقدر، جس کو 614 گرام آپ نے لکھا ہے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن رہی ہے، تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہ جاتا، جبکہ ایسے لوگ غریبوں کے دائرے میں آ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں۔ اب اور ان کے پاس 1-2 تولہ سونا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ بڑی رقم ہو جاتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینے میں پریشانی آ رہی ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے، شریعت میں جو مسئلہ نص سے ثابت ہوتا ہے اس کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ 200 درہم چاندی اور 20 مسقال سونا، 20 مسقال سونا 7.5 تولہ بنتا ہے، اور 200 درہم چاندی یہ 52.5 تولہ بنتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے منسوس ہے۔ اب اس میں رد و بدل کر نہیں سکتے، قیمت چاہے جتنی کم ہو جائے چاہے جتنی زیادہ ہو جائے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ دونوں چیزیں کسی کے پاس ہیں تو اس میں قیمت کو لگا کر کے پھر اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا وہ مستحق نہیں رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں زیورات کو ہٹا ہی دینا چاہیے، یعنی جو شخص آپ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے یا جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دیں کہ بھائی ایک شرعی رکاوٹ ہے، مانع ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے پاس سے کم چاندی والے سارے زیورات ہٹا دیں، اور سونا 1-2 تولہ سونا رہے گا تو اس پر زکوٰۃ آتی نہیں، اور آپ کی ضرورت جو ہے پوری کرنے کے لیے پھر آپ کو زکوٰۃ وغیرہ سے مدد لینے کی گنجائش ہو جائے گی۔ اور اعلیٰ درجے کی بات یہ کہ آپ پہلے اپنی ضرورتیں سونا اور چاندی کو بیچ کر کے یا اس کو خرچ کر کے یا گروی رکھ کر کے اس سے پوری کریں، اور پھر جب ضرورت پوری نہ ہو، کوئی ضرورت رکے، زائد ضرورت تو اتنے سے پوری نہ ہو رہی ہو، پھر آپ جو ہے زکوٰۃ لے لیں۔ ایسے زکوٰۃ کا مال بآسانی نہیں لینا چاہیے، مجبوری میں لینا چاہیے، بنیادی ضرورتوں کے لیے لینا چاہیے۔ تو بہرحال جن کے پاس زیور موجود ہے، معلوم ہو جائے تو احتیاط کریں، معلوم نہیں ہے تو اپنے غالب گمان پہ عمل کریں۔ غالب گمان اگر آپ کا یہ ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، یا مثلاً اس کے پاس سونا چاندی تو ہے لیکن قرضہ اس کے اوپر بہت لدا ہوا ہے، بیماری ایسی ہے کہ جتنا سونا چاندی بیچ بھی دے گا تو بھی علاج کے لیے پیسہ کافی نہیں ہوگا، تو پھر آپ سونا چاندی ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ اس لیے دے سکتے ہیں کہ اس کے حوائج اصلیہ سے
زائد ہونا چاہیے سونا چاندی، وہ حوائج اصلیہ میں گھرا ہوا ہے۔ بس اس کو یہ مشورہ دیں کہ اپنی ضرورت پہلے اپنی جمع پونجی سے کرو، سونے چاندی سے خرچ کر کے کرو، بعد میں پھر زکوٰۃ وصولنا۔ اگلا سوال اسد خان کمنٹ میں پوچھتے ہیں چوری بجلی سے غسل ہوتا ہے کہ نہیں؟ چوری کی بجلی سے غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پانی کا موٹر بجلی سے چل رہا ہے۔ جواب ضرور دینا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ مفتی صاحب پلیز پلیز، نہیں آپ اتنا اصرار نہ بھی کرتے تو آپ کو جواب دیا جاتا۔ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے کہ چوری کی بجلی سے غسل ہوتا ہے کہ نہیں، چوری کی بجلی کا اثر پانی میں نہیں آتا۔ پانی پاک ہے تو غسل ہو جاتا ہے، چوری کی بجلی سے پانی ناپاک تھوڑی ہو گیا۔ ہاں چوری کی بجلی کا گناہ پڑتا ہے، لہذا جو چوری کی بجلی سے موٹر چلا رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، تو وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے جو پانی نکالا گیا تو پانی اگر پاک ہے تو غسل بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے۔ باقی یہ عمل کہ چوری کی بجلی سے پانی نکالا جا رہا ہے، اس کا گناہ الگ پڑے گا۔ اگلا سوال عبداللہ صاحب، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب میرے پیشاب کی بوند ٹپکنے کی بیماری ہے، استنجا لینے کے بعد 15-20 منٹ میں 3-4 دن بوند ٹپک جاتی ہے، اس لیے استنجا لینے کے بعد میں استنجا کی جگہ پر پٹی لگا لیتا ہوں یا پنی، تاکہ بوند پنی میں یا پٹی میں ٹپک جائے، بعد میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پنی پھینکنا بھول جاتا ہوں اور وہ استنجا کی جگہ پر لگی رہ جاتی ہے، اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تو کیا ایسی صورت میں میری نماز ہوگی؟ وضاحت فرمائیے۔ جواب یہ ہے کہ اگر خشک پٹی اور خشک پنی آپ لگاتے ہیں تاکہ کپڑے ناپاک نہ ہو اور بوند جو ہے اسی میں رہ جائے، اگر آپ ہٹانا بھول گئے نماز سے پہلے، تو نماز کے بعد آپ دیکھیے اگر وہ تر ہو گئی ہے، پنی میں قطرے نظر آ رہے ہیں، تب تو آپ کا نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، پھر سے وضو کر کے 2 پڑھیں گے۔ اور اگر اس میں کچھ قطرات کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر پنی آپ ہٹانا بھول گئے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ اگر نجاست ہوتی پنی میں تو نظر آ جاتی اگر قطرات ہوتے۔ اور یہ بیماری سردی وغیرہ کے دنوں میں بہت سے لوگوں کو پیش آتی ہے، اس میں آپ نے جو یہ طریقہ اختیار کیا یہ بھی ایک حل ہے، اور بھی اس کے حل ہے۔ ہماری اس پر ایک ویڈیو بھی ہے مستقل جدید مسائل میں، اس کا جو ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا، آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ مزید تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اگلا سوال التمش انصاری، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مسجد میں قرآن موجود ہے، سامنے رکھی ہوئی ہے، تو کیا موبائل سے پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے جائز ہونا تو ہے ہی جائز ہے، موبائل بھی ایک ذریعہ ہے، پرنٹ جو ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے، ڈیجیٹل ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو اب موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن سے بھی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن جب سامنے موجود ہے تو زیادہ افضل اور زیادہ ادب کی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہی پڑھا جائے، پھر موبائل سے تو مجبوری مدد لی جائے۔ اگلا سوال اعجاز احمد انصاری روشن نگر سے، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا مفتی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میت کو دفنانے کے ٹائم قبر میں جو کیوڑا ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں، بدعت ہے یا سنت ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب بتا دیجئے۔ میت رکھنے سے پہلے قبر کے اندر کوئی خوشبو کیوڑا وغیرہ ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو قبر کے اوپر ڈالتے ہیں پھول یا خوشبو یا کیوڑا وغیرہ یہ منع ہے، یا اسی طریقے سے جو ٹہنی وغیرہ لگاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اندر قبر میں ٹہنی وغیرہ رکھنے کی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھیں گے تو بدعت بن جائے گا۔ باقی قبر میں جو کیوڑا وغیرہ ڈالا جاتا ہے میت کو اتارنے سے پہلے اس کی اجازت ہے، بعض لوگوں نے اس سلسلے میں حدیث بھی نقل کی ہے، اس لیے اس میں گنجائش ہے، اوپر نہ ڈالیں، قبر میت کو اتارنے سے پہلے ڈال دیں۔ اگلا سوال ایک نامعلوم صاحب ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، سوال بھیجا انہوں نے بلکہ ایک فتویٰ بھیجا ہے ندوۃ العلماء کا، اور کہا ہے یہ ندوۃ العلماء کا فتویٰ ہے، کیا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ میں شروع سے یہ پڑھتی چلی آ رہی تھی کہ عورت کا سطر غیر مسلم عورت کے سامنے پورا جسم ہے، مگر اس میں لکھا ہے کہ عورت کا سطر غیر مسلم عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، کیا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے فتویٰ ندوۃ العلماء کا بہت مختصر ہے، وہ اس میں اخیر میں جو الفاظ ہیں کہ احتیاطاً بال کا اور پورے جو ہے جسم کا سینے کا جو ہے چھپایا جائے،
تو اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایک ہے وجوبی حکم، ایک ہے احتیاطی حکم۔ وجوبی حکم تو اتنا ہی ہے کہ عورت کا سطر غیر مسلم کے سامنے اتنا ہی ہے جتنا بتایا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن احتیاط غیر مسلم عورتوں اور اجنبی عورتوں کے سامنے یہ کرنا چاہیے کہ جیسا کہ اجنبی مردوں کے سامنے مکمل جسم چھپا ہوتا ہے، ایسے مکمل جسم چھپا رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو ایک مسئلہ وجوبی ہے، ایک مسئلہ احتیاطی ہے۔ تو وجوبی مسئلے کو کھل کر کے اس میں لکھا ہوا ہے، احتیاط کے لیے اشارہ صرف کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال مختصر اقتباس لیا تھا کہ میں یہ بات پڑھی تھی، سوال میں کچھ الفاظ کٹ رہے ہیں، کہ عورت کا صدر محرم مردوں کے سامنے پیٹھ اور پیٹ سمیت گھٹنے تک ہوتا ہے۔ کتنی پیٹھ اور پیٹھ سطر میں شامل ہیں؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ عورت کا سطر محرم مردوں کے سامنے کہاں سے کہاں تک ہے؟ محرم مرد جن سے رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، سگا بھائی ہے، سگے ماموں ہے، یا مرد کے لیے سگی پھوپھی ہے، تو اس میں پیٹ اور پیٹھ اور ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں، بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو سینہ وغیرہ ضرورت کے تحت اگر محرم مردوں کے سامنے کھل جائے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، وہ سطر کھلنے میں نہیں آتا۔ اس لیے وہ جو پیٹھ اور پیٹ کا حصہ ہے اس میں سینہ اور گلے وغیرہ کا حصہ، کندھے وغیرہ، یہ ضرورتاً اگر محرم کے سامنے کھل جاتی ہیں، صفائی ستھرائی میں کونیاں کھل جاتی ہیں اور پنڈلیاں کھل جاتی ہیں، تو یہ سطر کھلنے میں نہیں آئے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اگلا سوال جناب محمد شکیل صاحب کہتے ہیں کیا کانٹیکٹ لینس لگا سکتے ہیں؟ کانٹیکٹ لینس، دیکھیے آنکھوں میں جو چشمے کی جگہ پر جو فیشن کے لیے مختلف کلر کے جو لینس آ رہے ہیں، کانٹیکٹ لینس بولتے ہیں، بڑی وہ نزاکت رکھتے ہیں اور بڑی خطرناکی بھی رکھتے ہیں، اور اس کے اندر احتیاط اتنی زیادہ، خدا نخواستہ کوئی خاتون لگائے ہوئے ہے اور کچن میں کام کر رہی ہے، آگ بھڑکی تو اس کی آنکھ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ، اور اس میں جو تیز آنچ میں وہ لینس خراب بھی ہو جاتا ہے، ایک تو مہنگا بھی ہوتا ہے اور اس کو اتارنا پڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بے احتیاطی میں بال کا بھی سوا حصہ اس میں اگر رہ گیا تو یہ آپ کے پتلی کے اندر جو ہے یہ داغ لگا سکتا ہے اور اس کے اندر خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال کنٹیکٹ لینس جائز ناجائز کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، جائز تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ کوئی آدمی ظاہری چشمے نہیں لگانا چاہتا اور اپنے عیب کو چھپا کر کے رکھنا چاہتا ہے تو وہ لینس لگا سکتا ہے، لیکن اس کو مختلف مقاصد کے لیے لوگ لگاتے ہیں، فیشنیبل کے طور پر لگاتے ہیں، اس میں کلر بھی ہوتے ہیں اور شو بازی کے لیے بھی لگاتے ہیں، تو اس سب مقصد کے لیے لگانا جبکہ یہ پرخطر چیز ہے، یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، کم از کم کراہت اس میں ہو جائے گی اگر نیتیں صحیح نہیں ہوں گی۔ اگلا سوال توصیف بھا، سورت گجرات، سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے، الحمدللہ۔ کیا جمعہ کے دن قبرستان جانے سے مردے کو انسان نظر آتا ہے؟ جو انسان جمعہ کو قبرستان جاتا ہے اس کو مردہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی خام خواہ کی بات ہے، عوام میں جو چیزیں بعض دفعہ بے بنیاد پھیل جاتی ہیں ان میں سے ہے، اس کی کوئی سند نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، لہذا اس کو ماننا صحیح نہیں۔ اگلا سوال کمنٹ میں کسی صاحب نے پوچھا، نام نہیں ہے، کہ سلام کے بعد حضرت سوال ہے کہ کیا ایک طوائف کے گھر کام کرنے والی نوکرانی کی سیلری جائز ہوگی؟ اسی طرح کوئی بندہ جو بینک وغیرہ کا ہی کام کرتا ہے وہ اپنے ڈرائیور کو ساتھ لے جاتا ہے اور اسے اپنے پیسوں سے کھلاتا پلاتا ہے، تو ڈرائیور کا اس کے ساتھ کام کرنا اور اس کے پیسوں کا کھانا پینا جائز ہے؟ کیا ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس سے سیلری لے رہے ہیں اس کی کمائی جائز ہے کہ نہیں، باقی اس کے اوپر وہ کس سے لے رہا ہے اس کی کمائی جائز ہے یا نہیں، ہم اس کے مکلف تو نہیں ہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اصولی باتیں بتائیں۔ آپ کا سوال اہم ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تفصیل سے کسی وقت اس پر آپ کی ویڈیو بنائیں اور مستقل اس کا جواب دیں۔ خلاصہ البتہ جواب کا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے خالص آمدنی ناجائز ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ آمدنی دو طرح کی ہونا۔ اگر طائفہ کی یا بینک ملازم کی یا جو ہے کسی کی بھی آمدنی خالص حرام کی ہے تو پھر تو اس سے ملنے والی جو ہے اجرت اور اس سے ملنے والی جو بھی چیز ہوگی وہ ناجائز ہی ہوگی، اس کے کام کرنا پھر جائز ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر دونوں طرح کی آمدنی ہے تو پھر گنجائش ہوگی، اور آمدنی اگر جو ہے دو طرح کی ہے
تو اس کے لیے پھر وہاں ملازمت کرنا بھی جائز ہو جائے گا، ورنہ مجبوری میں ملازمت کرنا، اگر کوئی دوسری ملازمت نہیں مل رہی ہوگی ڈرائیور کے لیے، نوکرانی کے لیے، تو ناجائز سمجھتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے جب تک کوئی ناجائز ملازمت نہ مل جائے تو اس وقت تک اس کو بدرجہ مجبوری برداشت کر لیں بقدر ضرورت، اور جہاں جائز ملازمت ملے پھر وہاں اس کو اختیار کریں۔ یہ خلاصہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ابو سعید اعظمی، باسلام عرض ہے کہ مفتی صاحب کیا جنازے کی نماز بلا وضو پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح سجدہ تلاوت بغیر وضو کے درست ہے یا وضو ضروری ہے؟ جنازے کے لیے بھی وضو ضروری ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ البتہ جنازے کی نماز فوت ہو رہی ہو تو وضو کرنے میں، اگر جنازے کی نماز فوت ہونے کا خطرہ ہو تو یہ گنجائش ہے کہ آپ تیمم وہیں پر کر لیں، جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پاس دیوار میں زمین پہ تیمم کر کے جلدی شامل ہو جائے، بس اتنی گنجائش ہے۔ باقی پاک ہونا وضو یا تیمم اس کے لیے شرط ہے۔ اگلا سوال انہی کا ہے کہ جماعتی بھائی آداب گشت میں کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ کیا حدیث میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ تو نہیں ملتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں جو جنت کی کشادگی بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ادنا جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ اس سے کسی نے نتیجہ نکال کے اس طرح کہہ دیا، حالانکہ اس طرح کہنے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا حدیث میں ایسا ہے، جبکہ یہ الفاظ نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ان الفاظ کے ساتھ تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ بعض حدیثیں جس سے جنت کی کشادگی دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت جب ایمان والے کو ملے گی تو 10 گنا بڑی جنت تو ہوگی ہی۔ اگلا سوال شمیم ممبئی کہتے ہیں جن کو اولاد نہیں تھی، لگتا کچھ لائن چھوٹ گئی، اصل میں سوالات تو جمع کر کے ہم کو بھیجے جاتے ہیں تو بعض دفعہ اس کو نقل کرنے میں اتارنے میں کچھ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہوا جن کو اولاد نہیں تھی، تو شوہر کا انتقال پہلے ہو گیا تھا اور بیوی اپنے بھتیجوں کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی دیکھ ریکھ کا پورا خرچہ بھتیجے ہی اٹھاتے تھے، اور ان کو 1/4 حصہ بھی نہیں دیا گیا تھا، تو اب بیوی کے میکے والوں کو ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے آپ کا سوال تھوڑا کم سمجھ میں آ رہا ہے، اگر آپ دوبارہ اس کو واضح کر کے لکھ کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ تفصیلی جواب ہوگا۔ خلاصہ یہ معلوم ہوتا آپ کے سوال کا جو ہم نے سمجھا کہ پہلے شوہر کا انتقال ہوا تھا، بیوی کو حصہ ملنا چاہیے تھا 25%، وہ ان کو ملا نہیں، اور بیوی پھر اپنے میکے چلی گئی، تو بیوی نے کہ بھتیجوں نے خرچہ ان کا اٹھایا، تو اب بیوی کے میکے والوں کو حصہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیے شوہر سے جو حصہ بیوی کو مل رہا ہے وہ حصہ تو جو ہے، یا پھر بیوی کی اپنی جو ملکیت تھی اس میں شوہر کا تو پہلے انتقال کر گئے تو شوہر کا حصہ تو رہا نہیں، بیوی کی اپنی جو ملکیت تھی اس ملکیت میں میکے میں اگر اس کے والدین حیات ہیں تو ان کو حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا، اولاد اور والدین نہیں ہے تو بیوی مرحومہ کا حصہ بھائیوں کو ملے گا۔ بہرحال میکے والوں کو ملے گا، جو جہیز وغیرہ بیوی کو دیا گیا تھا وہ بھی جو ہے میکے والوں کو اس کو حصہ ملے گا، اور سسرال والوں میں کوئی اگر اولاد بھی نہیں، شوہر بھی نہیں ہے تو ان کا حصہ اس میں نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ تھے سوالات جو آپ مکمل ہوئے، اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور دین و ایمان پر ہم میں سے ہر ایک کو باقی رکھے، اور دین ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔